اچھا بھائی محمد الیاس مروت، سعودی عرب میں وضو اور غسل اور باورچی خانے سب کا پانی ایک گٹر میں جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان ہو جائے؟ تو اور کہاں جائے گا بھائی، کھیت تو ہے نہیں وہاں پہ۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کھیت بنوائیں تاکہ یہ سارا پانی وہاں جایا کرے، وضو کا پانی گٹر میں چلے جائے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ ختم قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے، یہ ایصال یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے۔ تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں، تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ محمد طلحہ قضا نمازیں زیادہ ہوں تو کیا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی۔ عمران آصف کہتے ہیں نارمل ساکس پر مسح ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ جو عرب ممالک میں عام سادہ موزوں پہ مسح ہو رہا ہے یہ بھی 15ویں صدی کی بدعت ہے، صدیوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ سعودی عرب میں کسی بوڑھے سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے ابا دادا کو کبھی پورے سعودیہ میں یہ دیکھا تھا، یہ نئی ایک چیز آئی ہے، اگرچہ وہیں کے علماء نے شروع کیا اس کو، بعض سلفی علماء نے جو متشدد قسم کے ہیں انہوں نے شروع کیا ہے۔ چاروں مذاہب میں یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں جو خف کا لفظ آیا ہے، خف کہتے ہیں، یہ عام موزوں کو نہیں کہتے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اس کو خف کہا جاتا ہے، ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک روایت میں جورب کا لفظ آیا ہے، جورب کا، وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں، اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے، وہ روایت مشہور روایات کے بھی خلاف ہے، اور جورب بمانا خف بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس روایت کی بنیاد پر چاروں ائمہ کے مذہب کی اور اجماع کی مخالفت کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جامعۃ الرشید سے بھی ابھی یہ فتویٰ گیا ہے کہ آپ کو اگر یقین ہے کہ اس امام نے عام موضوع پہ مسح کیا ہے، اس امام کی اقتداء میں آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر پڑھ لی تو اس کو لوٹانی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں یقین نہیں ہے تو پھر پڑھ لیں، پھر خام خامے تحقیق نہ کریں کہ آپ نے امام صاحب یہ جو موزے پہنے ہوئے پاؤں دھوئے کے پہنے تھے یا یہ تحقیق نہ کریں۔ اگر پہلے سے پتہ چل جائے کہ یہ امام عام موزوں پہ مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے تو اس امام کی اقتداء میں نماز جائز، بولو بھائی، نہیں، کیونکہ وہ موزے ایسے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی پاؤں دھل جائے اس کے اندر، ویسے ہی آپ نلکے کے نیچے پورا پاؤں دھل جائے گا۔ شریعت نے تو یہ حرج رکھا ہے نا کہ تنگی ہے موزے اتارنے میں، اس میں تو اتارنے میں تنگی نہیں ہے، اس کو تو پہن کے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ رہا یہ کہ یہ گیلے ہو جائیں گے تو گیلا ہونا شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے، میں نے بتایا تھا نا شریعت کا عذر وہ تو شریعت نے معتبر مانا ہو، تو کپڑے گیلے ہو جانا یا موزے گیلے ہو جانا اس کو شریعت عذر نہیں مانتی ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی شرعی عذر ہے۔ اس پہ کلپ نہ بنا دینا ابھی جو بھائی ہیں، اس پہ میں کبھی الگ سے ڈیٹیل میں بیان کروں گا، میرے پاس ادھورے بیان اس پہ کلپ آ جاتا ہے مارکیٹ میں، وہ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں ابے اس نے یہ بولا، تو بھائی میں نے پوری بات ابھی کی نہیں ہے، اس پہ بڑے اشکالات ہیں، بہت جواب